الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ نساء کی آیت نمبر 24 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ہم ان خواتین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت نے ان رشتوں کو تفصیلاً بیان فرما دیا ہے جن کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ کون کون سے رشتے ہیں بٹوین مرد اینڈ عورت کے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اچھا، وہ خواتین کے جو شادی شدہ ہوں، ظاہر ہے ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے پیچھے تو یہ تھا کہ فلاں فلاں رشتے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہ جو خواتین پہلے سے شادی شدہ ہیں، کسی کے نکاح میں بیویاں ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو لونڈیاں ہوں، جو آج کے دور میں یہ ایک باب ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب یہ یعنی ذکر نہیں کیا جا رہا مزید آگے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر، یعنی یہ جو رشتے بیان کر دیے گئے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ کہ باقی جو ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر، اس کو فالو کرنا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں، یعنی ان رشتوں کے علاوہ جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، باقی خواتین کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، اور ان کو ان کے جو حقوق بنتے ہیں مالی، وہ بھی تم نے ادا کرنے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نان نفقہ بھی اور حق مار بھی مرد نے ان کو ادا کرنا ہے۔ محسنین، یعنی نکاح کی قید میں لانا مقصود ہو، غیر مصافحین، نہ کہ کھلم کھلا یارانہ یا کھلم کھلا جو یعنی بغیر نکاح کے جو ایک تعلق ہوتا ہے مرد عورت کا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، جس کو آج کل کے دور میں ایک عام ریلیشن شپ کا نام دیا گیا ہے۔ اور اب بدبختی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز یعنی آ گئی ہے، کافروں کو دیکھتے ہوئے، اور اس طرح سے مرد و خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے عام ریلیشن شپ میں بھی اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کی طرح سے، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتتے ہیں، جس کو ہم پچھلے کچھ سالوں میں نور مقدم کا کیس اور اس طرح سے دوسرا ایک اور کیس بھی اسی طرح کا دیکھ چکے ہیں کہ جو مرد و عورت آپس میں بغیر نکاح کے کافی عرصے سے ان کی ریلیشن شپ موجود تھی اور وہ رہ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر مرد نے اس عورت کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، پھر مقدمہ چلا اور اس کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، دونوں مردوں کو، جو یکے بعد دیگر اس طرح کے کیس سامنے آئے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو نکاح کی حدود و قیود مقرر کر دی گئی ہیں، ان کے اندر مرد و عورت دونوں کا فائدہ ہے، خاندانوں کا فائدہ ہے، پورے معاشرے کا فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ ہے، کہ جب کوئی عورت بغیر کسی یعنی
نکاح کے جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کرے گی تو اس کا نتیجہ اسی شکل میں نکلے گا جو ہم نور مقدم جو لڑکی تھی اس کے کیس میں دیکھ چکے ہیں، کہ جب آپ اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہوئے فطرتی جو قانون اللہ نے بنایا ہے اس سے انحراف کرتے ہوئے چلیں گے تو پھر اسی طرح سے اس کے نتائج سامنے آئیں گے اور پورے معاشرے کے اندر بگاڑ اور انارکی کا سبب بنے گا یہ سب کچھ۔ تو یہ چیز جو مغرب میں ایون ترکی کے اندر اور ایسے ملکوں کے اندر بھی ہے جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے یا اکثریت ہے بہرحال مسلمانوں کی، وہاں پر بھی یہ جو کھلے عام ریلیشن شپ ہے یہ چل رہی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ کچھ سال پہلے ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اس بات کا یعنی اس افسوس کرتے ہوئے اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز یعنی چل رہی ہے کہ مسلمان مرد و عورت جو ہے بغیر نکاح کے ریلیشن شپ میں رہتے ہیں میاں بیوی کی طرح سے، جو بالکل اللہ کے قانون سے بغاوت ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اس کے نتائج تو سامنے آتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ مغرب کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عورت ننگی پھرتی ہے اور اس کے ساتھ مرد اسی طرح سے جانوروں جیسا تعلق قائم کرتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ معاشرے کے لیے تباہی و بربادی کا، ساری انسانیت کے لیے تباہی و بربادی کا، انارکی کا اور ذہنی بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہے، نفسیاتی بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے بگاڑ پیدا ہوگا تو بے شمار نفسیاتی مسائل بھی کریٹ ہوں گے جو ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی مرد و عورت کے تعلق کو قائم کرنے کا حکم دیا تو نکاح کے ذریعے سے حکم دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ محسنین غیر مصافحین، یعنی یہ تعلق مرد و عورت کا صرف نکاح کی صورت میں ہی قائم ہو، اس طرح سے کھلی جاری اور اس طرح سے یہ گرل فرینڈ اور اس طرح کے جو تعلقات ہیں ان کی قطعی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بیسک وجہ یہی ہے کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے، مرد و عورت کا، خاندانوں کا، پورے معاشرے کا، ساری انسانیت کا امن و سکون اسی میں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جب تم ان عورتوں سے فائدہ حاصل کر لو، مطلب ان سے نکاح کرو اور ان کے ساتھ اپنا زن و شو کا، زوجیت کا جو تعلق ہے وہ قائم کر لو، تو پھر ان کو ان کے حقوق پورے ادا کرو، ان کا جو حق مہر ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرو اور ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کا نان نفقہ ضروریات زندگی ساری کی ساری جو ہے بحسن و خوبی ادا کرو، اور یہ فریضہ ہے، مطلب یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی بیوی کی اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کی تمام تر ضروریات زندگی جو ہیں وہ مرد کے ذمے، شوہر کے ذمے، باپ کے ذمے ہیں کہ وہ پوری کرے گا، نہ کہ وہ عورت جو ہے وہ پوری کرے گی یا وہ ہاتھ بٹائے گی، جو کہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس سے منع نہیں ہے، لیکن قانونی طور پہ، شرعی طور پہ جو اللہ کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ اس بیوی کی اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کی تمام تر ذمہ داری، ضروریات، نان نفقہ، رہن سہن، بود و باش، تمام تر جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوگی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور وہی بات دوبارہ یعنی اس کو مزید جو ہے اس کی ریلیکسیشن اس کے درمیان کی جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم آپس میں آپس کی رضامندی سے اس فریضے میں، یعنی جو حق مہر مقرر کیا گیا ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر لو تو اس میں کوئی یعنی قباحت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جو حق مہر مقرر کیا گیا ہے یا جو حقوق متعین کر دیے گئے ہیں وہ بہرحال مرد کے ذمے ہیں، وہ حق مہر بھی عطا کرے گا، اور اسی طرح سے جو دیگر تمام تر نان نفقہ یعنی رہائش دینا، کھانا پینا، کپڑا، علاج وغیرہ، تعلیم تربیت، یہ ساری چیزیں مرد مہیا کرے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یاد رکھو کہ اللہ تعالی جاننے والا بھی ہے اور
دانا بھی ہے، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ سب کچھ جو ہے اس نے احکامات جو تمہیں دیے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے، اور اس نے تمہارے امتحان کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہوا ہے، لہٰذا تم اگر اللہ تعالیٰ کے فرمانات کے مطابق چلو گے تو اس میں تمہارا اپنا دنیا آخرت کا فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارا فیصلہ کرے گا اگر تم نے اللہ کے احکامات کے اندر کوئی مسئلہ مسائل پیدا کیا، یعنی اس میں نافرمانی جو ہے وہ کی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی تم میں سے ایسا ہو کہ وہ کسی آزاد خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، کسی مومنہ خاندانی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو یعنی وہ مفروق الحال ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ظاہر ایسے غریب آدمی کو کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ اب یہ کرے کہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اب یہ اپنی غربت اور افلاس کی وجہ سے اگر کسی اچھی پڑھی لکھی فیملی سے رشتہ نہیں اس کو مل سکتا ہے، تو پھر یہ کسی غریب خاندان کی آج کے دور میں کہہ دینا چاہیے، کیونکہ من فتیاتکم المؤمنات سے مراد تو وہ لونڈیاں مراد ہیں کہ جو آج کے دور میں نوکرانیاں کہہ لیں، غریب کہہ لیں، کہ اس دور میں ظاہر ہے یہ یعنی لونڈیوں کا سسٹم تھا، یعنی بکتی بکاتی بھی آتی تھیں اور اس طرح سے دیگر بھی کئی طریقوں سے لونڈیاں تھیں، تو ان لونڈیوں سے یعنی وہ نکاح کر لے جو کہ مومنہ ہوں، یعنی مسلمان مومنہ لونڈی ہو، اس سے نکاح کر لے۔ اور آج کے دور میں کوئی غریب غربی ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، کوئی لاوارث بے سہارا یا نکرانی یا اس ٹائپ کی جو ہے، تاکہ یہ معاشرے کے اندر جو ایک فساد اور بگاڑ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے، نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا ہو سکتا ہے، تو اس سے بچاؤ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو بھی معاشرے کے وہ افراد مرد کہ جو غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، وہ ایسی ہی غریب خواتین سے نکاح کریں، لاوارث جن سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کرتا، ان کو بھی ظاہر ہے کوئی اچھی خاندانی عورت نہیں مل سکتی ہے، تو یہ کسی اور غریب خاندان کی لڑکی سے، نکرانی سے یا لاوارث بے سہارا یتیم مسکین وغیرہ سے نکاح کر لے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو جانتا ہے، کون کتنا اچھا ہے، یہ ایمانی جو طاقت ہے یا ایمان کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، کیونکہ ایمان کے درجے جو ہیں دل کے اندر ہیں، کیسے ہیں، کتنا کوئی ایمان میں پختہ ہے، اعلیٰ درجے کا اس کا ایمان ہے، یہ کوئی دعویٰ نہ کرے کہ جی فلاں ایسا ہے یا میں ایسا ہوں، نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک جیسے ہو، ایک دوسرے سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، ان یعنی نوکرانیوں سے یا ان لونڈیوں سے تم نکاح کرو مگر ان کے جو مالکان ہیں ان کی اجازت سے، یعنی کوئی کسی کی لونڈی ہے، نوکرانی ہے، تو ان سے اجازت لے کے ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، لیکن ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، ان کو حق مہر بھی دینا ہے، ان کی تمام تر ضروریات پوری کرنی ہیں۔ جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے جو والد یاسر تھے، انہوں نے ایک لونڈی سے نکاح کیا تھا، اور وہ لونڈی تھی ابو جہل کے ایک چچا تھے، بڑے نیک نفس انسان تھے، اور انہوں نے پھر اپنی لونڈی جو ہے وہ یاسر کو دے دی، اور یاسر چونکہ باہر سے آئے تھے، مکے کے رہنے والے نہیں تھے،
تو ان کو پھر یہ مفلوق الحال تھے، غریب تھے، تو جو ہے حضرت سمیہ بہت نیک خاتون تھیں، مسلمان تھیں، مومنہ تھیں، اور یہ ابو جہل کا ایک چچا تھا تو بڑا نیک انسان تھا، اور وہ ارلی ایج میں یا مطلب شروع میں مکے کے اندر ہی جو ہے ان کی یعنی وفات ہو گئی، تو یہ ان سے جو ہے حضرت یاسر نے نکاح کر لیا، اور ان سے جو ہے عمار بن یاسر یہ پیدا ہوئے، اور یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پریڈکشن یا معجزانہ خبر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے اور یہ سب سے زیادہ بوجھ اٹھا رہے تھے، بہت زیادہ پتھر اور یا اینٹیں جو ہیں وہ دور سے بڑی بڑی اٹھا کے لا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جسم جھاڑتے ہوئے مٹی سے یہ پریڈکشن دی تھی کہ عمار تمہیں ایک یعنی افسوس کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ افسوس عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تمہیں ایک باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں سپہ سالار تھے، اور یہ جب جنگ ہوئی تھی بٹوین حضرت علی اینڈ حضرت امیر معاویہ، تو اس دوران میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی، اور اس طرح سے یہ ایک یعنی آگے یہ بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال مختصر یہ ہے کہ ایک معجزانہ خبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سال پہلے دی تھی، اور بالکل اسی طرح سے ہوا تھا کہ ایک باغی گروہ نے یعنی حضرت علی کی فوج کی طرف سے، یہ سپہ سالار تھے حضرت عمار بن یاسر، اور ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ بہرحال حضرت سمیہ کو بھی شہید کیا گیا تھا، اور ابو جہل بدبخت نے شہید کر دیا تھا، اور یعنی حضرت سمیہ کو۔ تو یہ حضرت عمار کی والدہ محترمہ تھیں، اور حضرت یاسر کی بیوی تھیں، اور یہ لونڈی تھیں۔ تو مفسرین نے جو ہے یہاں پہ اسی آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ اس طرح سے یہ گویا ایک پہلا ٹیسٹ کیس تھا کہ جو بھی کوئی مسلمان مفلوق الحال ہو، غریب ہو، اور اس کو کوئی رشتہ نہ دیتا ہو کسی بھی وجہ سے، اس کے مالی معاملات کی وجہ سے، اس کی غربت یا جو بھی مسائل کی وجہ سے، تو اس کو کسی لونڈی، کسی نکرانی، کسی غریب عورت سے، لڑکی سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر مرد جو ہیں وہ بے نکاح نہ رہیں، چنانچہ قرآن مجید میں کئی اور جگہوں پہ بھی، جیسے سورۃ نور کے اندر ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ ایسے مرد و خواتین مسلمانوں کے نکاح کا بندوبست کریں کہ جن کا نکاح نہ ہو رہا ہو۔ مثلا کوئی بندہ ایسا ہے اس کو کوئی دیتا ہی نہیں ہے رشتہ، تو اب یہ نہیں کہ سارے لوگ دیکھتے رہیں، ہنستے رہیں، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ یہ تو ہے یا ایسا، اس کو کس نے رشتہ دینا ہے۔ تو یہ باقی مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے حکم ہے، امر ہے، الایام منکم، یعنی جو تم میں بے نکاح لوگ ہوں ان کے نکاح کا بندوبست کرو۔ اب یہ نہیں کہ تم تماشا دیکھتے رہو کہ یہ لڑکی غریب ہے، یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، یہ بیوہ ہے، یہ متعلقہ ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، اس کو کون لے گا، اس کو کون جو ہے وہ نکاح کرے گا اس سے؟ نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حضرت عائشہ کے علاوہ جتنی خواتین ہیں سب شادی شدہ تھیں، سب بچوں والی تھیں، اور ان سے آپ نے نکاح کیا، حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ سے جب آپ نے خود جا کے کہا، وہ کپڑے دھو رہی تھیں اپنے گھر میں، تو ان کے بھی بچے تھے، تو ان سے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو بچے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا غیرت کا بھی مسئلہ ہے کہ میں کیا برداشت کر سکوں گی کہ دوسری سوکنوں کی موجودگی میں کوئی ایسے میرے منہ سے الفاظ نہ نکل جائیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے کہ جس سے جو ہے یہ سوکنوں والا جو معاملہ ہوتا ہے، ظاہر ہے عورتوں کے اندر بھی اسی طرح سے یعنی انسان ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے ایسی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کا کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے، یعنی تمہارے بچے ہیں مجھے پتہ ہے،
اور تمہارے بچے اب میرے بچے ہوں گے، وہ ابو سلمہ سے ہیں تمہارے بچے یہ، لیکن میں ان کو اپنے بچے جو ہے وہ بچوں کی طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کی نگہداشت کروں گا، تعلیم و تربیت کروں گا، ذمہ داری لوں گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ سوکنوں والا مسئلہ، تو اس میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو تم اگر کرنا چاہو تو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں نکاح۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی مجھے اس سے اور کیا، یعنی بلکہ وہ اس کا تذکرہ بعض خواتین یعنی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ بڑا یعنی خوشی کے الفاظ کے ساتھ کرتی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے میں نے ابو سلمہ کی وفات سے پہلے سنی تھی کہ جب تم سے کوئی چیز چلی جائے، کھو جائے، تو یعنی کوئی وفات پا جاتا ہے یا کوئی چیز چلی جاتی ہے، ہاتھ سے چلی جاتی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی یہ دعا پڑھا کرو۔ تو جو ہے یہ میں پڑھا کرتی تھی۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا کہ ابو سلمہ تو اتنے اچھے انسان تھے، میرے اتنے اچھے شوہر تھے، تو اب مجھے ان سے بھلا اچھا کوئی شوہر کیسے مل سکتا ہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بنے تو پھر میں نے اس دعا کا اثر دیکھ لیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کی سوچ سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر دیتا ہے۔ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح سے ہوگا، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو آپ کا سب کا خالق ہے وہ بہتر مسبب الاسباب ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے مسلمانوں کے کہ وہ بے نکاح نہ رہیں اور دوسروں کے نکاح کا بھی بندوبست کریں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ محصنات غیر مصافحات، یعنی نکاح کریں عورتوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طرح کی یہ گرل فرینڈ والا معاملہ یا ان کے ساتھ یاری والا معاملہ نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی یہ عورتوں کے ساتھ جو ہے یہ کھلے عام جس طرح سے آج کے معاشرے میں یہ یاری دوستی والا معاملہ ہے مردوں عورتوں کا، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیدھا سیدھا نکاح ہونا چاہیے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جن لونڈیوں سے نکاح تم کرو، پھر اگر وہ کوئی فحش حرکت کریں، وہ زنا کا ارتکاب کریں، تو اب ان کو اس سزا کی آدھی سزا دی جائے گی جو دیگر خاندانی عورتوں کو دی جاتی ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ اب یہ بیچاری اس طرح سے نہیں ہے پروٹیکٹڈ جس طرح سے کہ ایک محسنہ عورت ہے، خاندانی عورت ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو جو سزا ہے اس کی آدھی دی جائے گی۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس کے لیے ہے کہ جو یہ یعنی خوف کرے کہ کوئی اس طرح کی حرکت ہوگی۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے اور نگاہ کی اپنی جو ہے وہ نگہداشت نہیں کر سکو گے، تو اب یہ ہے کہ نکاح کا پھر بندوبست کرو، کیونکہ نکاح جو ہے یہ نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور بندے کے لیے گناہ زنا سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا تو بہتر ہے کہ تم جو ہے نکاح کا اپنا بندوبست کرو، کسی بھی یعنی خاتون سے، چاہے وہ کوئی نکرانی ہو، چاہے وہ کوئی یعنی لونڈی ہو، اس دور کی بات ہو رہی ہے، تو آج کے دور میں جیسے کوئی بھی غریب مفلوق الحال ہو، کسی بھی طرح کی ہو، تاکہ تم اپنے آپ کو گناہ سے، زنا سے، بد نگاہی سے بچا سکو۔ لیکن اگر یعنی تمہیں نکاح کا تمہارے بندوبست نہیں ہو رہا ہے تو تصبروا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پھر صبر کرو۔ واللہ غفور الرحیم، یاد رکھو کہ اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا کریم و رحیم ہے کہ اس نے تمہاری تمام تر ضروریات، کھانے پینے، سونے جاگنے، نکاح اور یہ ساری چیزوں کا بندوبست کر دیا ہے۔ یعنی جہاں بندہ زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے، برے کام میں، بد نگاہی میں، بد نظری میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کا تدارک بتا دیا ہے کہ تم کس طرح سے اس کا تدارک کر سکتے ہو تاکہ تم گناہ زنا سے بچو۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں سے آلود زندگی گزار کے مرو
اور جہنم میں جاؤ اور اس طرح سے پھر وہاں پہ آہو فغاں کرو، تو بہتر ہے کہ آخرت پہ نظر رکھتے ہوئے دنیا میں تقوی کی زندگی گزارو، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارو، اور ایسے یعنی عوامل اختیار کرو کہ جو گناہوں سے بچنے کے ذرائع ہیں، اور ان میں کا ایک یہ ہے یعنی نکاح کرنا ہے کہ جب نکاح کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے ابھی جیسے مثلا اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی ایک بیوی ہے، وہ دوسری کرنا چاہتا ہے، تیسری چوتھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اجازت اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا کرے دوسری تیسری چوتھی، تاکہ وہ بدنگاہی سے بد نظری سے بچے۔ چنانچہ ایسے بہت سارے افراد کہ جو جب اس طرح کی دوسری تیسری چوتھی کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں ادھر ادھر منہ مار سکیں یا دیکھ سکیں، اس لیے کہ اب وہ ایک طرح کی بہت ساری ذمہ داریوں میں جکڑ لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ہر انسان کی جو یعنی اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا پورا مواقع جو ہیں وہ عطا کر دیے ہیں، جواز عطا فرما دیا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ چونکہ وہ مجبور تھا اس نے ایسا کیا۔ نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے اس کے لیے۔ اب یہی زنا اگر بندہ کرے گا، یعنی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، دونوں کے لیے اللہ نے سزا مقرر کر دی ہے، لیکن یہی بندہ ان عورتوں سے تعلق نکاح کی صورت میں کرے گا 2 3 4 تک بھی، تو اس کے لیے یعنی ثواب کا سبب ہے، اس کے لیے بخشش کا سبب ہے، اس کے بچے ہوں گے، ان کی تعلیم تربیت کرے گا، اور وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جنت میں اس کا جو ہے وہ درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو بندہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پیچھے اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اس کی بدولت تمہارا یہاں پہ درجہ بلند کیا گیا ہے۔ تو اتنا فائدہ ہے بندے کے لیے پیچھے اولاد چھوڑنے کا، کہ اگر وہ 2 4 6 10 20 بچے پیدا کرتا ہے اور ان میں کچھ بھی ایسے جو ہے وہ نیک صالح اولاد اس کی ہوتی ہے جو کم از کم نماز ہی پڑھتی رہے، کہ جو نماز میں یہ دعا پڑھتی رہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اب ظاہر ہے یہ آٹومیٹکلی وہ اس کے لیے دعا، بلکہ مفسرین محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دعا نہ بھی مانگے نا انٹینشنلی خصوصی طور پہ، تب بھی وہ یہ جو اولاد ہے یہ ایک لگایا ہوا پودا ہے والدین کا، جو خواہ مخواہ میں ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے، یعنی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ کہ جیسے ایک درخت بندہ لگا کے جاتا ہے، تو اب وہ درخت جو ہے اس کے لیے دعا کرے نہ کرے، وہ درخت اس کا وجود ہی ان کے لیے دعا کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح سے اولاد کا وجود ہی جب وہ نیکی کرتی ہے تو خواہ مخواہ میں والدین کی جو ہے وہ بخشش کا اور ان کی بلندی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔